بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بابا سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوال نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے وجود مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے دو جمعے عزیز علیہ ما عنتم اس حوالے نال آپ احباب نے سماعت فرمایا۔ آئندہ جمعہ المبارک وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے اور لاڈلے چچا جان شیر خدا عز و جل اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات والا سپردہ صفات کے حوالے نال آپ دوست احباب سماعت فرماؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم رحمت کو مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اس کے مطابق سن کے سنا کے عمل دی اور اتقاء دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون دے اندر شمار ہیں، جنہ دے بارے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سابقون الاولون پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیات جنہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ کے اندر مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم موجود نے۔ ان ہستیاں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان ہستیاں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شامل ہیں۔ یہ سابقون الاولون جڑی ہستیاں ہیں انہاں دے اندر 39 یعنی 39 نمبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی 40واں نمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 39واں نمبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ تو ٹھیک 3 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یعنی 3 دنوں کے وچ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 2 ہستیاں کے ذریعے پاور عطا کی تھی، قوت عطا کی تھی، اسلام کو سٹرینتھ ملی 2 ہستیاں کے ذریعے۔ ایک کا نام حضرت سیدنا شیر خدا اور شیر مصطفیٰ، اللہ کا بھی شیر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر۔ آہستہ آہستہ بولے، آہستہ کیونکہ شیروں کا نام آئے تو پھر آہستہ بولتے ہیں، ذرا اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ شیر خدا اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور ٹھیک 3 دن بعد اسلام باہر میں جایا، اسلام کو غلبہ ملیا، کھلا تبلیغ شروع ہو گیا۔ کسی وجہ نہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ نہ، ان دونوں کے کلمہ پڑھن تو پہلے اسلام دار ارقم میں سی، صحابی کے گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کے تبلیغ، بند کمرے میں بیٹھ کے بات نصیحت، بند کمرے میں بیٹھ کے اسلام کی حقانی کے پرچار۔ لیکن جب یہ ناستی دونوں نے کلمہ پڑھیا، یہ بھی بہادر تو وہ بھی بہادر، یہ بھی چل رہی تو وہ بھی چل رہی، یہ بھی اسلام کا فدائی اور شہدائی حضرت عمر فاروق بھی اسلام کے فدا ہونے والے اور اسلام سے جان قربان کرنے والے۔ ان دونوں ہستیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا کی تھی، اسلام کو پاور عطا کی تھی۔ اور چونکہ ذکر اج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہے ہیں، آپ نے 4 القابات بڑے مشہور و معروف نے، کتنے؟ 4، اور انہوں نے پڑھنا ہوگے تے زرقانی شریف محب الدنیا دی شرح حضرت امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائے۔ اس کو علاوہ امام ابن اسیر شذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس الغابہ کے اندر ایک 4 القاب ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا لقب اسد اللہ، پہلا لقب اسد اللہ، شیر خدا، یہ پہلا لقب ہے آپ کا۔ دوسرا لقب اسد الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر، اور تیسرا لقب فاعل الخیرات، آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ کے نہیں، آگے بڑھ کے نیکی میں حصہ لینے والے۔ فاعل الخیرات، آگے بڑھ کے نیکی دے کاماں میں حصہ لینے والے، اگے بڑھ کے نیکی دے کام کرنے والے۔ اور چوتھا لقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ سید الشہداء۔ کیا ہے؟ سید الشہداء، سارے شہیداں دا سردار، سارے شہداء دا سید، سارے شہداء دا سردار۔ یہ لقب میں نہیں دیتا، یہ لقب تو سارے دیتے، ایک چارے لقب اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ چارے لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 لقبات پہ بات کرا، اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوالہ سن لو، المعجم الکبیر امام طبرانی، حدیث کی کتاب، بڑی جلدہ میں حدیث کی کتاب،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ دی قسم جدے قبضہ قدرت وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا بے شک نہ کرے، فرمایا بے شک ستویں آسمان تے لکھیا ہے۔ کتنے آسمان دے؟ پہلے تے نہیں، دوجے تے نہیں، تیجے تے نہیں، چوتھے تے نہیں، پنجویں تے نہیں، چھویں تے نہیں، ستویں تے کیوں؟ اچھیاں شاناں والے دیاں شاناں بھی ایڈیاں اونچیاں ہوندیاں جی، یہ پھریرا اوتھے ہوندا پیا، یہ تذکرے اوتھے ستویں آسمان تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھیا ہے حمزہ تبنو عبد المطلب اسد اللہ ہے واسد رسول ہی، فرمایا حمزہ بن عبد المطلب یہ ذات ہے شیر شیر خدا بھی ہے اور شیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ ساتویں آسمان پہ لکھا ہے۔ حوالہ میں نے پیش کر دیا المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ دو لقب آپ کے سامنے آ گئے، کتنے؟ دو۔ پہلے لقب دو کیا تھے؟ اسد اللہ، دوسرا واسط الرسول، اگلا ہے فاعل الخیرات، اگے ود کے نیکی دے کام کرنے والے، بولو کے بعد کے نیکی دے کام کرنے والے۔ ہوں اس سے حوالہ سن لو، ذخائر القربان حضرت امام محب الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ حوالہ نمبر 2 الوحد الدنیا امام کسترانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ حوالہ نمبر 3 زرقانی شریف امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے واسطے تینوں کتابوں جو حوالہ کا پیش کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ میرا چچا میدان احد وچ کافراں دے نال لڑدیاں جام شہادت نوش کر کے، پھر آپ نے، میں وہ چونکہ پچھلے سال بیان کر چکیا سا، ایسا دفعہ میرا دل نہیں ہو بیان کرن دے کہ آپ دی شہادت دے وقت آپ دے جسم انور نال کی سلوک کیتا گیا۔ بار بار یہ تذکرے بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ آپ دی اکھاں کٹ دیتی گئی، نک کٹ دیتا گیا، کان کٹ دیتے گئے، آپ کا دل مبارک بار کٹ دیتا گیا، پھر انہوں چبایا گیا، بڑا کچھ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے آپ نے جسم انور دے کول تے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا حمزہ، یا حمزہ، مثال تو بعد یا کہنا جی، یا آپ خود سوچ لیں، یا حمزہ یا اما رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حمزہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دے جسم دے کول جا کے شہادت ہو گئی ہے، آپ دے جسم انور کا مسئلہ کر دیتا گیا ہے، عذاب کٹ دیتے گئے ہیں، کول کھڑیا ہو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینا جملیاں نال اپنے چچا نال گفتگو فرما رہے ہیں۔ یا حمزہ یا اما رسول اللہ واسد اللہ واسد رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا، اے اللہ دے شیر، اے اللہ دے رسول دے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے دے تیجا لکھن فاعل الخیرات، یا فاعل الخیرات، اے اگے بد کے نیکیاں کرنے والے، اے اگے بد کے نیکی دے کماں چ حصہ لین والے میرے چچا حمزہ، یا حمزہ تو یا کاشف القربات، یا کاشف القربات، اے تکلیفات دور کرنے والے میرے چچا۔ یہاں سے بھی عقیدے کو سمجھ لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں
یا کاشف الکربات، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے اذیت کو دور کرنے والے، اے پریشانی کو دور کرنے والے میرے چچا۔ اگر چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشف الکربات ہے تو ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا ہے؟ جی دیوانے اگر اس طریقے نہ دیکھا جلوہ لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی فرما رہے ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کاشف الکربات تھوڑی بارگاہ کے اندر عقیدہ پر سیریس کر لے لیا المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد سرور انبیاء مل کے رہا کو المدد 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 سرور انبیاء المدد لیلا کر دو کرم صدقہ حسنین کا، لیلا کر دو کرم صدقہ حسنین کا، لیلا کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد المدد سرور انبیاء المدد المدد میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، المدد المدد سرور انبیاء المدد 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 سرور انبیاء لیلا کر دو کرم صدقہ حسنین کا، لیلا کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد یا کاشف الکربات، اے تکلیفاں دور کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے فرمانے اے تکلیفاں دور کرنے والے، اور آگے فرمایا یا حمزہ تو یا ذابن ان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حمزہ اے اللہ دے رسول تو دشمنانوں دور بچانے والے، اے اللہ دے رسول تو دشمنانوں دور بچانے والے، دور ہٹانے والے، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو، اور اتنے آنسو کے داڑھی مبارک آپ دی پر ہو گئی، چچا دی کفیت دیکھ کے پھر اس طریقے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ میں نے القبات میں کچھ باتیں ذکر کر دی ہیں، اب سنیے آپ کا وہ قرابت کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، قرابت کا رشتہ، ذرا محبت نے اس بات کو سنیا جائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان دے وچوں آپ خود اپنے غلاماں دے سامنے اعلان کرو، اس بات کا اعلان کرو، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
فرمایا سونے چیرے والیا اعلان کرو میں اس کام ہوتے تبلیغ کرن ہوتے دنیا نبوت جتنے کام میں کیتے نے جتنا تھانوں میں اللہ دا قرب عطا کیتا ہے جتنا تھانوں میں جنت دے راہ دلائے جہنم دیا کھا گرائیاں تو بچائے اس دن میں تمہارے کو کوئی سزا نہیں مانگتا کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتا مگر اللہ دے حکم دے نال اس گل دا تقاضا کرنا ڈیمانڈ کرنا جڑے میرے قرابتدار نے انہاں دا حیا کریا جے جڑے میرے قرابتدار نے انہاں دے در دی غلامی کریا جے جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کریا جے جڑے میرے قریبی نے انہاں نال محبت تے محبت رکھیا جے ہن سوال اے وے دیگر قربات ہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا سردہ سے بات بھی ہوندی ہے آپ دے دل قرابت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو پہلا قربت دا رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جان نے پہلا قربت دا رشتہ پہلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جان نے دوسرا قربت دا رشتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیاری اماں جان یہ دونوں جڑیاں نے آپس دے اندر چچا دی چچا زاد بہناں نے حضرت سیدہ آمنہ دی چچا زاد بہن حضرت امیر حمزہ دی اماں جان حضرت امیر حمزہ دی اماں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں جان دی سگی چچا زاد بہن نے اس کو ثابت ہویا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس دے اندر خالہ زاد بھائی بن گئے سبحان اللہ ایک قرابت کا دوسرا رشتہ ہے پہلا رشتہ سگے چچا نے دوسرا رشتہ آپس کے اندر خالہ زاد بھائی نے تے تیسرا رشتہ کی ہے آپس کے اندر رضائی بھائی بھی نے او کس طرح حضرت سویبہ جنہوں صوبیہ آندے ہو اے او بی بی نے اے او خاتون نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پیایا ہے تے سرکار تو پہلا حضرت امیر حمزہ میں دودھ پلایا کیا سمجھے تے جدوں یہ تین قرابتاں ثابت ہو گئیاں تے ہر مسلمان اتنے لازم ہو گیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت کرنا انہاں دا ادب کرنا انہاں دی تعظیم کرنا انہاں دی توقیر کرنا انہاں دا حیا کرنا انہاں دے در دی غلامی کرنا انہاں دے نال پیار کرنا کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ دسیاں نے پھر بھی کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ مل کے ذرا سارے پڑھو کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت کیا پوچھتے ہو کیا ہے حضرت امیر حمزہ ارے حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ حیرت کی حضرت امیر حمزہ حیرت کی انتہا ہے حضرت امیر حمزہ اللہ یہ نسبت اللہ یہ عظمت اللہ یہ عظمت
حمزہ مل کے ریا کو سرکار کے سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ اللہ رے یہ نسبت اللہ رے یہ عظمت تیری نسبت تیری عظمت سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ سرکار کے سرکار کے چچا ہے حضرت امیر حمزہ جذبے قبول اسلام کا میرا آیا میرے اللہ تعالیٰ نے ایسی تبدیل اختیار فرمائی آپ کے دل کے اندر آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پختہ فرما دیتا آپ کا کی طریقہ رہا آپ کا طریقہ کی رہا جبری رہے بہادر رہے جنہ چرا دے کفر اندر رہے کسی دے سامنے چکے نہیں نہ لفے نے نہ آپ نے زمین فورشی فرمائی ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھنے آئے آپ نے کلمہ پڑھن دے نال اللہ نے اسلام کو طاقت عطا فرما دی اللہ اکبر شکار کا آپ کو بڑا شوق ہوتا سی تیر کمان لینا صبح صبح نکل جانا جا کے شکار کرنا شام کو واپس آنا حمد کعبہ شریف کا طواف کرنا پھر کر جانا ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برا بلا کیا نعوذ باللہ من ذالک بڑی گلاں کی اور ایسی گلاں کے کتابیں لکھی ہے لیکن بیان بھی کی جا سکتی ہیں جو زبان تے آیا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بد زبانی نے کی بد کلامی کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا آپ نے وہ کسی گل کا جواب ارشاد نہیں فرمایا آپ چپ رہے چپ کر کے آپ اپنے گھر واپس تشریف لے آئے عبداللہ بن جدعان جدیاں بکریاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارتے ہوئے سن وہ نکرانی وہ گھر سی مروا پہاڑی دے کول وہ پہاڑیاں سفا مروا پہاڑی دے کول وہ کتے منظر بیندی سی پئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آئے اس بی بی نے کے روک لیا حمزہ ایک گل دس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لگتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے انہاں کیا پھر بھتیجا پتر دی جگہ نہیں ہوتا چچا باپ کی جگہ نہیں ہوتا کہ بالکل بی بی تیری دونوں گلا ٹھیک ہے انہیں کہ میں سوچ دیکھی ہو تو آجا بھتیجا یتیم باپ کا سایہ نہیں سے اٹھے میں آج ابو جہل سنیا عمر بن شام انہیں بڑی بکواسات تواڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی تھی تانے مارتا سی دیا گالیاں بکتا سی دیا بد زبانی میں بد کلامی کرتا سی دیا کہ اگر تو اتنا احساس ہے کہ میرے پرانا پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر ابو جہل کو پوچھو نہ جاؤ وہ دی جرت کے بھی ہوئی وہ دی ہمت کے بھی ہوئی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے چی بات کی تھی تے کی تھی کیا آپ نے گھر کا سفر نہیں کیتا سدھے جانے ہوتے سن طواف کعبہ واسطے پھر گھر ہوتے سن لیکن رستے میں چیزوں کے بات ہو گئی
تے آپ نے جاندیا طواف نہیں کیتا، فرمایا پہلا ابو جہل کی ٹھکائی کر لا طواف کرا گا، پھر پہلے ابو جہل کی خبر لگاؤں ہے۔ وہ بیٹھا سی اپنے رؤساء دے نال، جڑے وہ بیلچے کڑچے چمچے انہاں دے نال بیٹھا سی، دیوارے کعبہ نہ دیکھ لا کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی دی انہوں نے، لیکن تیرے بدلے لیکن دلوں محبت بڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، بڑی محبت سی، بڑا پیار۔ وہ پیار نے نہیں انگڑائی، کچھ نہیں پوچھا جا کے بجھا بولو تم یہ گل کی تھی نہ، کچھ نہیں پوچھا، اپنی کمان سدھی جا کے ابو جہل دے سر تے مارے، خون دا فوارہ نکلیا تے فرمان لگے تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل کی تھی؟ تجھے پھڑ کے لگے حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ کرن۔ ابو جہل شاطر بڑا سی، چلاک بڑا سی، انہیں کہا رہ دیو امیر حمزہ کو کچھ نہ آکھو، میں گل کی تھی محمد دے نال، میرے کو غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ سی کہ حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکنا، اتنے خون خرابہ ہوئے گا، قبیلے لڑیں گے، انہیں اپنی چلاکی بتائی، انہیں کہا میں گل کی تھی میرے کو غلطی ہوئی، اس واسطے مینوں جو نہ کیتا ٹھیک کیتا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے میری گل سن، میں ہر ایک کعبہ وچ تہاڈی وجود کے وچ ایک گل لگا کر ابو جہل کو بھی سوئنا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے محمد کو بلاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا پیغام حق کے، وہ پیغام حق کے، وہ پیغام سچ، پیغام بھی سچ، پیغام پر بھی سچا ہے۔ انہوں کے کمال ہو گئی، کل تک ساڑھے نال سمجھ نہیں آئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات پہلا تے بڑے پریشان، آندے نے جلدی جلدی گل تے کر بیٹھا، پر دل نہیں اجے کھلوتا پیا، گل تے کر لی پر دل نہیں کھلوتا۔ آندے نے رات میں ساری تڑپ کے کٹی، پچھلی رات ہوئی تے میں حرم کعبہ میں جا گیا، اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ میرے تے حق روشن کر دے، میرے تے حق واضح کر دے۔ آندے نے اجے میں دعا پوری منگی بھی نہیں تے اللہ نے اسلام میرے دل اندر راسخ فرما دیا، راسخ فرما دیا۔ آندے نے میں صبح گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ساری گل دسی، آپ نے میرے واسطے دعا فرمائی۔ امام سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت ابن ہشام دی شرح الروض العنف کے اندر بات درج فرمائی ہے جی میں تھوڑے سامنے کی تھی۔ اور دوسری روایت پتہ کی ہے، جدوں ابو جہل کو کٹ لیا نا، خون جاری کیتا وہ دماغ وچوں سر وچوں تے سیدھے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آ کے کہن لگے میں بھتیجیا تیرا بدلہ لے، تیرا میں بدلہ لے۔ ابو جہل نے بات کی تھی سونے تیرے بارے، میں وہ سر پاڑا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا انہاں بدلیاں دے نال میں خوش نہیں ہوتا ہے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں راضی کرنے واسطے کیتا ہے، تیری خوشی واسطے کیتا ہے، دس تو کہے طریقے نال راضی ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جی میں راضی کرنا چاہتے ہو میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ لو، میں انہیں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا۔ انہاں کیا سونیا انہیں گواہ بن جاؤ، انہوں نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ جی کریے ترجمہ سلطان بابو وہ جو کلمے کی بات وہ کیا کرتے ہیں۔
سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کلمے دی گل کردیاں فرماندے نے کلمے نال میں ناتی توتی اب فضیلت سیدنا امیر معجب کلمہ بندہ پڑھتا ہے تو فضیلتیں تو ملتی ہے جب دار اسلام میں آ جائے بندہ تو پھر فضائل و کمالات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب چونکہ پھر قرابت داری بھی ہے، نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، تو اب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے اس کے بارے میں. الاستیاب فی معرفت اصحاب، امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 314 ہے. اب سنیے اس میں روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات وقت جنت کے اندر داخل ہویا، رات کے ویلے میں جنت کے اندر داخل ہویا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے ویلے میں جنت کے اندر داخل ہویا. میں اوتھے ہی دیکھیا ہے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں دے نال جنت کے اندر موجود نے. ذرا بولو کنہیں دیکھیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں دے نال جنت کے اندر موجود ہے. اس کو اگلی روایت سن، اس کو اگلی روایت مستدرک امام حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث کا نمبر 4942 4942. سنیے
دوسری روایت الفاظ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کے ٹائم میں ویکھیا جنت کے اندر میں داخل ہویا میں اوتھے دوستیاں ویکھیا ایک دا نام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دوجے دا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں ویکھیا شہادت کے اندر ویکھیا شفیعت کے اندر فرمایا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میں انہاں نوں ویکھیا ہے فرشتیاں دے نال جنت وچ اڑدے نے پئے کبھی تذکرہ کریں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے تھے اڑتے نے پڑے فرشتیاں نال کدی ادھر جاندے جنت وچ کدی ادھر جاندے کدی ادھر جاندے کدی ادھر جاندے تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا شہادت دے اندر کہ جنت دے اندر اس طرح اخد دے اوتے ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سوچو شانہ شانہ سوچو کیسیاں نے تے جیڑا میں اپنا ایتھے مصرع لکھیا میں اس سنا دینا موقع تے پڑھدا بھی ہے پھپدا بھی ہے چلدا بھی ہے کہ جدوں یہ سارا کچھ ویکھیا تے اسی یہ کہہ سکدے ہیں نبی دا دل پر نبی دا جانی امیر حمزہ امیر حمزہ نبی کا دل پر نبی کا جانی امیر حمزہ آہستہ پڑھنا ہے تے کلام میرا اپنا ہے میں آپ پڑھ لینا تے جی اونچی پڑھنا ہے میں نال شامل ہو جانا بزرگ بھی پڑھو بچے بھی پڑھو جوان بھی پڑھو معافی کسی نہیں ذکر بڑا قیمتی ہے مل گیا کو نبی کا دل پر نبی کا جانی امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ نبی کا دل پر نبی کا جانی امیر امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ ہمت و جرت کی ہے نشانی امیر حمزہ امیر حمزہ ہمت و جرت کی ہے نشانی امیر جرت سے کافروں کو مارا کفر کو ہے خوب لٹانا جرت سے کافروں کو مارا کفر کو ہے خوب لٹانا ان بہرائے اور ذکر سنو رضوی کی زبانی امیر حمزہ امیر حمزہ اور ذکر سنو رضوی کی زبانی امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ کفر کو خوب لٹایا کافروں کو خوب مارا اس پہ روایت میں پیش کرنے لگا اس کو غابہ کے اندر حضرت امام ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت حضرت فرمائی ہے جس وقت غزوہ بدر ختم ہوا غزوہ بدر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جرت و بہادری کے ساتھ ان کافروں کو لٹایا کفر کو مارا اتنا مارا جس وقت یہ جنگ بدر ختم ہوئی جدوں جنگ بدر ختم ہو گئی بعد کے اندر کافر جڑے بچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نوں پوچھن لگ پئے اے جڑا شتر مرغ دے پراں والا سی یہ کون سی شتر مرغ تین من دا دو تین بندے بہ کے سواری کر کے جان نو ٹینشن
جی 3-4 من گوشت نکلتا ہوتا ہے شکر مرغ، بڑے بڑے پر ہوتے ہیں اس کے. شکر مرغ دے پرا والا ایک کون سی جہاں لڑتا سی پیا انہیں سانو بڑا ماریا ہے. ایک کون سی انہیں سانو بڑا ماریا ہے. صحابہ کہنے لگے وہ جنوں تساں مارتیاں دیکھیا شکر مرغ دے پرا والا ویکھیا ہے اے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھی بولو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی. اچھا یہ شکر مرغ دے پرا والا اس طرح کیوں سمجھ آئی انہوں نے؟ آپ دے اندر اللہ نے دی طاقت رکھی سی. باقی سارے ایک ایک ہاتھ نہ لڑتے سن، سجے ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتے سن یا خالی کھبے ہاتھ میں لے کے لڑتے سن. آپ وہ سن دونوں ہاتھاں میں تلوار. بولو بولو تو صحیح. دونوں ہاتھاں میں تلوار. تلوار 3 فٹ 3.5 فٹ وزن بڑا. اے تلوار کا دستہ اے مٹھی دے اندر جنی طاقت مٹھی وچ ہوئے گی. ذرا تھوڑا جا بات قریب تو سمجھ لو. جنی طاقت اس مٹھی وچ ہوئے گی اتنا تلوار زیادہ زور نال کام کرے گی. جی مٹھی میں طاقت تھوڑی ہے تے تلوار دے اوتے پریشر 1 فٹ تک رہے گا. جی زیادہ طاقت ہے پھر 2 فٹ تک، اور زیادہ طاقت ہے پھر 3 فٹ تک. جی اور زیادہ طاقت ہے آخری تلوار دا جڑا کنارہ ہے اوتے تک اس گھٹ دا اثر اس مٹھی دا اثر جائے گا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر وچ میدان احد وچ اتنا شرعی طریقے نال لڑتے نے پے، کافراں نوں کٹ دینے پے، انہاں نوں للکار دینے پے کہ اس ویلے کافراں نے ویکھیا کہ تلواراں نہیں اے تے کوئی شتر مرغ دے پراں والا ہے جڑا سانوں ماردا ہے پیا، جڑا سانوں پھاڑدا ہے پیا، جڑا ٹکڑے ٹکڑے کافراں دے کردا ہے پیا. ویکھن والیاں ویکھ کے آکھیا اے کون ہے جدے شتر مرغ دے پر نے. انہاں نے دسیا اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نوں اللہ نے اے فن دتا ہے دونوں ہاتھاں نال تلوار لے کے لڑتے نے پر سرے بیکار ہوندے نے. پھر اسی کہہ سکنے ہاں ہمت والا تے جرت والا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس واسطے فرماندے نے اسلام دے اندر فرماندے نے ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں. شیر خرا نے سرور پیلا گھوسلا مصطفیٰ جان رحمت
سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہویا آگے کہنے لگا مازار دے کاجل والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اللہ نے میرے بیٹا عطا فرمایا ہے دسو نام کی رکھا دسو سونے نام کی رکھا ایک گل پڑھنی ہوئے تھے مستدرک امام حاکم المستدرک علی صحیح ہے امام حاکم نے شاپوری کتاب معرفت الصحابہ حدیث کا نمبر ہے 4940 سونے اللہ پتر دیتا ہے نا کی رکھا فرمایا جب میرے کو پوچھے تے سن لے مینوں اپنے چچا حضرت حمزہ کا نام بڑا پیارا لگتا ہے میرا مشورہ ہے اپنے پتر کا نام حمزہ رکھ وہ آندھنے سونے بالکل ٹھیک ہے حمزہ رکھنے آندھنے میں اپنے پتر کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا دے نام دے حمزہ رکھیا کرامات اولیاء امام یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت اللہ علی العالمین حضرت امام نبہانی رحمت اللہ علیہ دعا دے حوالے میں لگا بات کرو سوڑیا توجہ نال یہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ مینوں اپنے چچا دا نام بڑا پیارا لگدا ہے اس واسطے نام رکھ حضرت شیخ محمود کردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ہوتی چلا دے مسائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضر ہویا میں جا کے سلام کیتا میں جا کے سلام کیتا مینوں آپ دے مزار پرنوار وچوں سلام دا جواب ملیا لیکن جو میں بات کرنے لگا وہ آگے ہے سلام دا جواب ملیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا سی نا کہ یہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے پاس جایا کرو سلام کیا کرو یہ قیامت تک تمہارے سلام کا جواب دیا کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے وصال شریف تو بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر انہوں نے وصال تو بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں نے شہادت تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانے رہے نے ہر سال احد شہداء دے مزاراں تے جانے رہے نے پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعے والے دن ہر جمعے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار پرنوار تے جاندیاں سن جا کے مٹی نو برابر کر دیاں سن پتھر رکھ کے نشانی لاندیاں سن اے انہاں دا مزار شریف ہے پھر انہاں تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندیاں رہیاں نے پھر آدیاں نے میں ایک واری گئی ہاں میں جا کے سلام کیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار وچوں میرے سلام دا جواب آیا شیخ محمود کردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کیا سلام کیتا ہے سلام دا جواب میں نے ارشاد کیتا گیا میں نے سلام دا جواب ملیا ہے تے نال ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے محمود کردی اللہ ان قریب تیروں بیٹا عطا کرے گا او دا نام میرے نام تے حمزہ رکھی آندے
فرماندے نے پھر ہویا اونجی جویں آپ نے فرمایا سی میرے اللہ نے پتر عطا فرمایا پھر میں اودا نام آپ دے نام تے حمزہ رکھیا سبحان اللہ پھر میں اودا نام آپ دے نام تے حمزہ رکھیا پھر آیا آپ کا مزار قرآنوار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت اندر اپنے دور اندر کی کیتا ہے آپ نے نہر کھدوائی ایک کدال ایک کسی جنہوں کہی آندے ہو لوہے دی کوئی چیز اتھوں قبر شریف دے کولوں نہر گزرن لگی وہ کتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے پیر مبارک تے لگ گئی پیر مبارک وچوں تازہ خون خون بار تشریف لے آیا پچھاڑیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پاؤں مبارک کے ثابت ہویا اے اللہ دی راہ دے اندر جان دین والے مردے نہیں بلکہ اس زندہ نے بولو کی نے بولو کی نے کہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی جاناں دین والے زندہ نے آؤ آخر دے ہوتے منقبت ایک پیش کر لئی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر میں اپنی طرفوں سے تھوڑی طرفوں ایک کہنے لگا اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ گل سنو جدو بندہ عمرہ شریف تے جائے نا تے آپ دی بارگاہ جائے تے دل کرے نا کہ محبوب پھر بلان تے مور اتھوں لگدی ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چھوڑی مور اتھوں لگنی کہ تھوڑا کوئی نہیں دل کرتا الیکشن ہوندے نے پیا جلسے ویندے ہو پے لوگ کیویں جلسے ہی بول دے اسی کو سیاست کا ذکر کرنے ہیں جی تو خبر ہی نہیں کہ سستے کا ذکر ہو جائے خدا کے بندو زبانہ دے تالے کھولو نظر آ کچھ بولو پھر میں آخر میں کوئی جلسے والے چنگے رہ گئے کہ ہر گل تو بولتے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر ہو رہا ہے اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ مزہ دیا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ اے میرے آقا اے میرے مولا امیر طیبہ امیر حمزہ اے میرے مالک اے میرے داتا امیر
صدقہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر طیبہ امیر حمزہ یہی پڑھے کر کی ہے نشانی سنو حقیقت میری زبان اللہ اکبر یہی پڑھے کر کی ہے نشانی سنو حقیقت میری زبانی نہ مانگو پھر بھی بھریں گے کاسا امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ اور یہ مصرع سنیے اور مزہ لیجیے نبی کی بستی کے پاس ماں ہے وہ بستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون سی جی مدینہ کون سی بستی ہے مدینہ شریف مدینہ منورہ اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے اللہ اکبر نبی کی بستی کے پاس وہ ہے وہ اب بھی طیبہ کے حکمراں ہے وہ اب بھی طیبہ کے حکمراں ہے وہ جن کو کہتا ہے سارا زمانہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ کبھی مشکل بن جائے زندگی میں تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل ہے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میری مشکل حل ہو جائے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ آج آپ سب نے ایک کام کرنا ہے اپنے گھروں میں آج ختم شریف کا اہتمام کرنا ہے اس سال ثواب کا گھر کے افراد سارے باوضو بیٹھ جائیں تلاوت کر لیں نعت پڑھ لیں دروشی پڑھ لیں قرآن پاک کی تلاوت کریں سورۃ الفاتحہ کل شریف اپنا دروشی پڑھ کے اس کا ثواب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں یاد رہے گا یہ کام آپ نے کرنا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب احباب میرے سمیت سب کی مشکلات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلہ جلیلہ سے ختم فرمائے عزت کی زندگی اور عزت کی موت اللہ سب کو نصیب فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم اسی پہ انشاءاللہ ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی